مولانا، سب سے پہلے میں امریکہ اور کینیڈا کے مسلمانوں اور مسلم کرسچن ایسوسیشن کی جانب سے تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا اور ہمارے سالانہ اجتماع کے لیے یہ خصوصی انٹرویو دینا پسند فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت و مہربانی ہے کہ شمالی امریکہ میں تحریک اسلامی کی فکر اور خصوصاً آپ کی اور اخوان مسلمون کے رہنماؤں کی تحریرات کی بنا پر تیزی کے ساتھ اسلامی اثرات پھیل رہے ہیں۔ آپ نے ناحضگی طبع کے باوجود جو وقت ہمیں دینا پسند فرمایا ہے، ہم اس کے لیے آپ کے بے انتہا مشکور ہیں۔ امریکہ میں بے شمار حضرات محض آپ کی ایک جھلک اور آپ کے چند کلمہ سننے کے لیے منتظر ہیں۔ ان حضرات کی خواہشات پر ہم نے چند سوالات مرتب کیے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ اس سلسلے میں رہنمائی فرمائیں گے۔ قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو داعی اللہ قرار دیتا ہے۔ سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں آپ ایک داعی کی کون سی اہم خصوصیات قرار فرمائیں گے؟ امریکہ میں اور کینیڈا میں جو اللہ کے بندے تحریک اسلامی کے لیے کام کر رہے ہیں، ان سب کو میری طرف سے سلام پہنچا دیجیے۔ میں زیادہ دیر تک بات نہیں کر سکتا، اس لیے مختصر طور پر آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ قرآن کریم میں ایک آیت ہے جس میں ایک داعی کی اہم خصوصیات کو بیان کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، یعنی اس شخص سے اچھی بات اور کس شخص کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا، نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ اس ارشاد کی پوری اہمیت محسوس کرنے کے لیے نگاہ میں یہ بات رکھنی ضروری ہے کہ جن حالات میں یہ بات کہی گئی ہے وہ مکہ معظمہ کے حالات ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیرووں پر انتہائی شدید مظالم کیے جا رہے تھے، اور وہاں یہ کہنا کوئی آسان کام نہیں تھا کہ آدمی کھڑے ہو کر صاف صاف یہ اعلان کرے کہ میں مسلمان ہوں۔ یہ بات کہنے کے معنی یہ تھے کہ گویا آدمی درندوں کو دعوت دے رہا ہے کہ میرے اوپر حملہ آور ہو جاؤ۔ اس بات کو پیش نظر رکھ کر دیکھیے، پہلی بات یہ فرمائی کہ بہترین قول اس شخص کا ہے جو اللہ کی طرف بلائے۔ دوسرے الفاظ میں ایک داعی حق کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی دعوت اللہ کی طرف ہو، کوئی دنیاوی غرض اس کے پیش نظر نہ ہو، نہ قومی، نہ وطنی، نہ خاندانی، نہ کسی قسم کی مادی غرض، کوئی دوسری غرض اس کے پیش نظر نہ ہو، خالص اللہ کی طرف دعوت دے۔ اور اللہ کی طرف دعوت دینے کا مطلب سیدھا سادہ یہ ہے، اگر آدمی قرآن مجید پر نگاہ رکھے، کہ اللہ کی توحید کی طرف دعوت دی جائے، اس بات کی طرف لوگوں کو دعوت دی جائے کہ کسی کی بندگی، کسی کی عبادت، کسی کی پرستش خدا کے سوا نہ کی جائے، کسی سے خوف اور طمع خدا کے سوا نہ رکھا جائے، اور خدا ہی کے احکام اور اس کے فرامین کی اطاعت کی جائے،
اسی کی رضامندی، اسی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تمام کوششیں کی جائیں، اور آدمی دنیا میں جو کام بھی کرے وہ یہ سمجھتے ہوئے کرے کہ میں کسی کا بندہ ہوں اور اس کے سامنے مجھ کو جا کر جواب دہی کرنی ہے۔ خدا کی طرف دعوت دینے کا مختصر مفہوم یہ ہے جو قرآن سے معلوم ہوتا ہے، اور قرآن میں داعی کی اولین خصوصیت یہ بیان کی گئی ہے کہ اس کی دعوت خالص اللہ کی بندگی کی طرف ہو، خالص اللہ کی پرستش اور اس کی عبادت کی طرف ہو، خالص اس کی اطاعت کی طرف ہو اور اس کے قانون کی پیروی کی طرف ہو۔ دوسری بات جو اس میں فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وَعَمِلَ صَالِحًا، نیک عمل کرے۔ اس کا ذرا سا بھی آدمی غور کرے تو اس کا مفہوم صاف اس کی سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ کی طرف دعوت دینے والے کا اپنا عمل اگر درست نہ ہو تو پھر اس کی دعوت کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ جس چیز کی طرف وہ دعوت دے رہا ہے اس کا مجسمہ ہونا چاہیے اس داعی کو، اس کی اپنی زندگی میں خدا کی نافرمانی کا کوئی اثر نہ پایا جائے، اس کے اخلاق ایسے ہونے چاہیے کہ کوئی شخص اس کے دامن پر ایک دھبا نہ دکھا سکے، اس کے گرد و پیش کا ماحول، اس کا معاشرہ، اس کے دوست، عزیز، اقارب سب جانتے ہوں کہ یہ ہمارے اندر نہایت بلند اور پاکیزہ کیریکٹر کا انسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے 40 سال تک وہ معاشرہ جس میں آپ رہے اس میں کوئی ایک فرد بھی ایسا نہ تھا کہ جو آپ کی بلندی اخلاق کا قائل نہ ہو، آپ کی طاہر اور پاکیزہ زندگی کا قائل نہ ہو۔ اس حد تک لوگ قائل تھے کہ جو آپ سے قریب ترین تھے، جن سے آپ کی زندگی کا کوئی پہلو چھپ نہیں سکتا تھا، وہ اتنے آپ کے معتقد تھے کہ جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے انہوں نے اقرار کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ 15 سال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں تھی، اور کوئی کم سن عورت نہیں تھی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 برس بڑی تھی۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جس وقت آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس وقت ان کی عمر 55 سال تھی، اور 40 سال کی عمر سے وہ آپ کی زوجیت میں تھی۔ ایک ایسی پختہ سن رسیدہ دانشمند عورت جو بیوی کی حیثیت سے اپنے شوہر کے ساتھ 15 سال رہی ہو، اس سے شوہر کا کوئی عیب چھٹ ہی نہیں سکتا۔ دنیاوی اغراض کے لیے ایک بیوی اپنے شوہر کے ساتھ تمام اس کے ناجائز کاموں میں شریک ہو سکتی ہے، لیکن اس پر ایمان نہیں ڈال سکتی، عقیدتاً یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو سکتی کہ یہ اتنا بلند پایا آدمی ہے کہ یہ خدا کا رسول ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے۔ تو وہ آپ کی اس حد تک معتقد تھی نبوت سے پہلے کہ جب آپ نے نبوت کا ماجرا ان کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے ایک لمحے کا تأمل کیے بغیر اس کو تسلیم کیا۔ اسی طرح دوسرے شخص سیدنا زید بن حارثہ تھے جو غلام کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئے تھے نبوت سے 15 برس پہلے، اور ان کی عمر اس وقت 15 سال کی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی مقرر ہوئے ہیں اس وقت وہ 30 سال کی عمر کے تھے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ 15 سال ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہ کر ہر پہلو سے آپ کی زندگی کو دیکھنے کا موقع ملا تھا، اور وہ اتنے آپ کے معتقد تھے کہ جب ان کے والدین کو، ان کے چچا اور ان کے باپ کو پتہ چلا کہ ہمارا بیٹا فلاں جگہ غلامی کی زندگی بسر کر رہا ہے تو وہ مکہ معظمہ آئے حضور کی نبوت سے پہلے،
اور انہوں نے آ کر آپ سے کہا کہ آپ کا بڑا احسان ہوگا اگر آپ ہمارے اس بیٹے کو چھوڑ دیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں لڑکے کو بلا لیتا ہوں، اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہے تو میں آپ کے حوالے کر دوں گا، اگر وہ میرے ساتھ رہنا چاہے تو میں ایسا آدمی نہیں ہوں کہ جو میرے ساتھ رہنا چاہے اسے اپنے سے زبردستی الگ کروں۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے بہت انصاف کی بات فرمائی، آپ لڑکے کو بلا لیجیے۔ جب حضرت زید آئے ان کے سامنے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ان لوگوں کو پہچانتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ میرے باپ ہیں اور یہ میرے چچا ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تمہیں لے جانا چاہتے ہیں، تم چاہو تو بڑی خوشی سے ان کے ساتھ جا سکتے ہو۔ اس کے باپ اور چچا نے بھی یہی کہا کہ ہم تمہیں لے جانا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس شخص میں ایسی خوبیاں دیکھی ہیں کہ میں اس کو چھوڑ کر اپنے باپ اور چچا اور ماں تک کے پاس نہیں جانا چاہتا ہوں۔ یہ نبوت سے قبل آپ کے اخلاق کی حالت تھی جو آپ کے خادم نے آپ کے متعلق ظاہر ہے۔ اور جب حضور نے نبوت کا دعویٰ کیا، نبی کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کیا، حضرت خدیجہ کے بعد گھر کے لوگوں میں سے حضرت زید بن حارثہ بھی وہ تھے کہ جنہوں نے سب سے پہلے آپ کی نبوت کو تسلیم کیا۔ ایک خادم احسان بند ہو سکتا ہے، ایک خادم وفادار ہو سکتا ہے، لیکن ایک خادم اتنا متاثر نہیں ہوتا اپنے مخدوم سے کہ اس پر ایمان لے آئے۔ ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ اس شخص نے آپ کے اخلاق کو اتنا بلند اور پاکیزہ دیکھا ہو کہ وہ اس کو یہ ماننے میں ذرا تأمل نہ ہو کہ میرا مخدوم جو ہے یہ نبی ہے۔ اور یہ پیش نظر رکھیے کہ زید بن حارثہ کسی معمولی قابلیت کے آدمی نہیں تھے۔ مدینہ طیبہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہوئی تو بکثرت فوجی مہمات جو آپ نے بھیجی ہیں ان کے سالار لشکر زید بن حارثہ تھے۔ اس قابلیت کے آدمی تھے وہ، جو بعد میں ظاہر ہوئی۔ تیسرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبوت سے قبل 20 سال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے دوست تھے۔ ان کی نشست و برخاست آپ کے پاس تھی، اور مکہ معظمہ میں سب سے زیادہ جن دو آدمیوں کی دوستی تھی ان میں سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر تھے۔ دوست کا بھی وہ ایک اپنے دوست کو پسند کر سکتا ہے، اس کی باتوں سے اتفاق کر سکتا ہے، لیکن اتنا معتقد تو نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کو مان لے کہ یہ نبی ہے۔ یہ تو اسی وقت ہو سکتا تھا جبکہ آپ کے اخلاق کی انتہائی پاکیزگی و بلندی کے وہ قائل ہو۔ ان کا بلا تعمل مان لینا یہ معنی رکھتا ہے کہ 20 سال کی مدت میں خوب اچھی طرح دیکھ کر وہ اس بات کے قائل ہو گئے تھے کہ یہ اتنے بلند پایا اخلاق کا آدمی ہے کہ یہ نبی ہو سکتا ہے، اس کو نبی ہونا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام پہلے میں نے اس لیے نہیں دیا کہ اس وقت وہ 10 سال کے تھے، لیکن 10 سال کا بچہ بھی جس کے پاس رہتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہی میں انہوں نے پرورش پائی تھی، تو 10 سال کا بچہ بھی جس کے پاس رہتا ہو اس کے عیب و ثواب سے وہ اچھی طرح واقف ہوتا ہے۔ اس وقت اتنا ذہین آدمی جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے نبوت میں حضرت علی سے خصوصیات ظاہر ہوئی، وہ اتنے ذہین تھے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا اس بات کو مان لینا کہ آپ نبی ہیں یہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ بھی آپ کے انتہائی بلند پاکیزہ اخلاق کے قائل ہو۔ اس لیے عمل صالحاً کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جس چیز کو پیش کر رہا ہے لوگوں کے سامنے اس کی اپنی زندگی اس کے ٹھیک مطابق ہو، اور وہ اتنے پاکیزہ کردار اور اخلاق کا آدمی ہو کہ جب وہ اللہ کے راستے کی طرف بلانے اٹھے تو اس کی بات میں وزن ہو، اس کی بات میں اثر ہو،
اور لوگ اس بات کو تسلیم کریں کہ یہ واقعی اپنے قول میں سچا ہے، قطع نظر اس کے کہ لوگ مانیں یا نہ مانیں، لیکن یہ تو ان کو ماننا پڑے گا کہ یہ آدمی اپنے قول میں سچا ہے، جو کچھ کہہ رہا ہے وہ اس بنا پر کہہ رہا ہے کہ وہ اس کا قائل ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن ابو جہل، اس نے ایک مرتبہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد، ہم تم کو جھوٹا نہیں کہتے بلکہ جو پیغام تم لائے اس کو جھوٹا کہتے ہیں، یعنی آپ کا بدترین دشمن بھی آپ کی صداقت کا قائل تھا۔ تو داعی کی دوسری بڑی خصوصیت یہ ہے۔ تیسری خصوصیت، جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ مکہ معظمہ کے اس ماحول میں کسی شخص کا اٹھ کر کہنا کہ میں مسلمان ہوں معمولی بات نہیں تھی، تو اللہ کی طرف دعوت دے، پاکیزہ عمل رکھنے والا ہو اور بدترین دشمنوں کے ماحول کے درمیان بھی وہ اپنے مسلمان ہونے سے انکار نہ کرے، اپنے مسلمان ہونے کو چھپائے نہیں، اپنے مسلمان ہونے کا اقرار کرنے سے نہ شرمائے، نہ جھجکے، نہ ڈرے، بلکہ کھلا اٹھ کر کہے کہ ہاں میں مسلمان ہوں، جو کچھ جس کا جی چاہے کر۔ دوسرے الفاظ میں اس کے معنی یہ ہے کہ داعی میں تیسری بڑی اہم خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ نہایت جری آدمی، نہایت بہادر آدمی، بزدل آدمی کا کام خدا کے راستے کی طرف دعوت دینا نہیں ہے۔ جہاں سی چوٹ لگے اور جو بلبلے کی طرح بیٹھ جائے وہ آدمی خدا کے راستے کی طرف دعوت نہیں دے سکتا۔ خدا کے راستے کی طرف دعوت جو شخص دے سکتا ہے وہ ہے جو سخت سے سخت دشمنی کے ماحول میں، مخالفت کے ماحول میں، خطرات کے ماحول میں اسلام کا علم لے کر اٹھ جائے اور کوئی پرواہ نہ کرے کہ نتائج کیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات اس شجاعت کا مکمل نمونہ ہے۔ مکہ معظمہ میں کھلا آپ نے دعوت اسلام پیش کی، ان لوگوں کے درمیان پیش کی جو آپ کے خون کے پیاسے ہو گئے، جنہوں نے کوئی کسر اٹھا رکھی آپ کو ظلم کا نشانہ بنانے میں اور آپ کے ساتھیوں کو ظلم کا نشانہ بنانے میں، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی آپ نے اپنی دعوت کو چھوڑنا قبول نہیں کیا، بلکہ مسلسل 13 سال تک اس ماحول میں اپنی دعوت پیش کرتے چلے گئے اور ہر قسم کی سختیاں مصیبتیں برداشت کرتے چلے گئے۔ مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد جو حالات پیش آئے، بڑی خطرناک لڑائیوں میں جہاں کے بعض اوقات صرف تنہا آپ رہ گئے تھے یا 2-3 آدمی آپ کے ساتھ تھے، اس حالت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم کبھی پیچھے نہیں ہٹا، بلکہ غزوہ حنین کے موقع پر جبکہ مسلمانوں کو تقریباً شکست ہو گئی تھی اور لوگ بھاگے چلے جا رہے تھے، اس وقت یہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام پر رہے، نہیں بلکہ برابر آگے بڑھتے چلے دشمنوں کی طرف، اور اس بات کو چھپایا بھی نہیں کہ میں کون ہوں۔ فرمایا کہ انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب۔ جماعت اسلامی کے بانی مولانا ابوالعلا مودودی کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ مولانا کا انتقال پچھلے سنیچر کو امریکہ میں ہو گیا تھا۔ تدفین سے پہلے ان کی نماز جنازہ آج لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں پڑھائی گئی، جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ ان کے جنازے میں شریک لوگوں میں ملک کے فوجی حکمران جنرل ضیاء الحق، جماعت اسلامی کی ممتاز شخصیتیں اور پاکستان نیشنل الائنس کے سربراہ مفتی محمود اور کئی دوسرے ممتاز سیاسی لیڈر شامل تھے۔ ان کے علاوہ ہندوستان، بنگلہ دیش اور کئی عرب ممالک کے مندوبین نے بھی شرکت کی۔ مولانا مودودی کے بیٹے بھی اس سوگوار موقع پر موجود تھے۔ مولانا مودودی کو جو لوگ قریب سے جانتے تھے ان میں الطاف گوہر بھی ہیں، جو پاکستان کے ایک سابق سول سرونٹ، اخبار کے ایڈیٹر اور آج کل لندن میں تھرڈ ورلڈ میڈیا نامی تنظیم کے سربراہ اور تھرڈ ورلڈ کوارٹرلی کے چیف ایڈیٹر ہیں۔ وہ مولانا مودودی کی مشہور اور اہم تصنیف تفہیم القرآن کا ترجمہ بھی کر چکے ہیں، اور اس موقع پر ہم نے ان سے درخواست کی کہ وہ مولانا ابوالعلا مودودی کی شخصیت اور کارناموں کے بارے میں اپنے ذاتی تاثرات بیان کریں۔ مولانا مودودی کی وفات کی اطلاع مجھے 23 ستمبر کی رات کو ملی۔ 24 ستمبر کی صبح
ان کی میت نیو یارک سے لندن پہنچی، میں دل زدگی کی حالت میں ہیتھرو کے ہوائی اڈے پر گیا۔ وہاں معلوم ہوا کہ نماز جنازہ کا اہتمام اس گاؤں میں کیا گیا ہے جہاں جہاز کی کھیپ رکھی جاتی ہے۔ لندن کے ٹیکسی ڈرائیورز میں اب بھی کوئی نہ کوئی شستہ مزاج شخص مل جاتا ہے۔ جس ٹیکسی میں میرے بھائی اور میں بیٹھے، اس کا ڈرائیور ہماری پریشانی کو بھانپ گیا۔ یہ سن کر کہ ہمیں ایک نماز جنازہ میں شرکت کے لیے جانا ہے، وہ بڑی تیزی سے منزل کی طرف روانہ ہوا، مگر جب تک ہم پہنچے پہلی نماز جنازہ ادا ہو چکی تھی۔ ہم دوسری نماز میں شامل ہوئے۔ سامنے لکڑی کا صندوق رکھا تھا، اس پر گلاب کے پھولوں کی چادر، پیتل کے کنڈے مضبوطی سے بند تھے اور صندوق کے کنارے پر لکھا تھا سرہانہ۔ مولانا کا دمکتا ہوا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا، وہی ملاحت، وہی شفقت، وہی مسکنت، وہی فضیلت۔ مولانا ابو العلا مودودی 25 ستمبر 1903 میں ریاست حیدرآباد دکن کے شہر اورنگ آباد میں پیدا ہوئے۔ ان کے آباء و اجداد میں خواجہ قطب الدین مودود تھے، جن کا تعلق چشتیہ مسلک سے تھا۔ مولانا نے اپنی کوشش سے اردو، فارسی، عربی اور انگریزی میں تعلیم حاصل کی۔ 24 برس کی عمر میں آپ نے الجہاد فی الاسلام لکھی، جس نے علمی دنیا کو چونکا دیا۔ مولانا نے اقوام کے عروج و زوال اور قوانین صلح و جنگ کا تاریخی موازنہ پیش کیا اور اسلام کے نظریہ جہاد کی ہماگیر افادیت کی وضاحت کی۔ مولانا کے انداز تحریر میں نہ کوئی مدافعت تھی نہ عذر خواہی، شاید اسی لیے ان کی بات دلوں تک اتر گئی۔ 1933 میں مولانا کی ادارت اور ذاتی نگرانی میں ماہنامہ ترجمان القرآن کا آغاز ہوا اور یہ ذمہ داری انہوں نے آخری دم تک سنبھالے رکھی۔ مولانا نے کوئی 140 کتابیں اور رسالے لکھے، ان میں سے بیشتر کا مختلف زمانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ آخری عمر میں مولانا نے سیرت سرور عالم لکھنا شروع کی، جس کی 2 جلدیں شائع ہو چکی ہیں۔ مولانا سے میری آخری ملاقات اس سال مئی کے آخر میں لندن میں ہوئی۔ وہ علاج کے لیے امریکہ جا رہے تھے۔ قیام گاہ پر معتقدین کا جمگٹا لگا تھا۔ اس شام مولانا کی طبیعت قدرے بہتر تھی۔ انہوں نے مجھے رات کے کھانے کے لیے روک لیا۔ مولانا کی باتوں سے مجھے یوں لگا جیسے وہ ملک کے حالات سے نامطمئن اور ایک حد تک مایوس ہو چکے ہوں۔ کھانے کے بعد مولانا نے خدا حافظ کہا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے اپنی خوابگاہ کی طرف چلے گئے۔ مولانا نے زندگی بھر دین کو سیاست سے جدا نہ کیا۔ تحریک خلافت اور تحریک ہجرت میں شامل ہوئے اور عمر بھر نو آبادیاتی نظام اور اشتراکی فکر و نظر کی مخالفت کرتے رہے۔ 1941 میں مولانا نے جماعت اسلامی قائم کی اور 30 برس تک وہ جماعت کے امیر رہے۔ یہی 30 برس ان کی تخلیقی زندگی کی معراج تھے۔ پابند سلاسل ہوئے، زینت زندہ بنے اور 1953 میں تو معاملہ دار و رسم تک جا پہنچا، مگر اللہ کو ان کی زندگی منظور تھی۔ اسی زمانے میں مولانا نے قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر مکمل کی، جو 6 جلدوں میں تفہیم القرآن کے عنوان سے شائع ہوئی۔ پاکستان کی سیاست میں مولانا مودودی ہمیشہ ایک متنازع فی شخصیت رہے۔ بہت سے علم دوست حضرات جو مولانا کی فکری اور ذہنی قوتوں کے دل سے معترف تھے، ان کی سیاست سے متفق نہ تھے۔ یہ بھی کہا جاتا رہا کہ مولانا سیاست میں نہ پڑتے تو ان کے تبلیغی مشن کا میدان اور وسیع ہوتا۔ مولانا سے میری عقیدت اور تعلق علمی سطح تک محدود تھا۔ ان کی جماعت کی سیاست سے میرا کبھی کوئی واسطہ نہیں رہا، اس لیے میں مولانا کی زندگی کے اس اختلافی پہلو پر آزادی سے بات کر سکتا ہوں۔ ہر معاشرے میں دائرہ اثر اور دائرہ اقتدار میں ٹکراؤ رہتا ہے۔ خود مولانا نے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں اسی ٹکراؤ اور ستیزہ کاری کی وضاحت کی۔ ایک عالم کی شخصیت جب تک دائرہ اثر تک محدود رہتی ہے، اس کی تحریر و تقریر کو ایک معیار پر پرکھا جاتا ہے۔ جو ہی وہ دائرہ اثر سے نکل کر دائرہ اختیار کی طرف یا اقتدار کی طرف بڑھتا ہے تو اس کے افعال اور کردار کو جانچنے اور پرکھنے کا معیار بدل جاتا ہے۔ سیاستدان مسند اقتدار تک پہنچنے کے لیے بہت سے مراحل سے بآسانی گزر جاتے ہیں۔ یہی مراحل ایک با اصول عالم کے لیے انتہائی ذہنی کشمکش کا باعث بن جاتے ہیں۔
وہ اصول پر اڑتا ہے تو اقتدار سے کھسکتا ہے، اور اصول سے کھسکتا ہے تو تضاد کا شکار ہو جاتا ہے۔ نظری اور بنیادی اصولوں کی تشریح و تفسیر ایک بات ہے، حالات پر ان کا اطلاق الگ بات ہے۔ مفسر عملی سیاست میں شمولیت اختیار کرتا ہے تو اسے حالات سے نبرد آزمائی اور بالآخر مفاہمت کرنی پڑتی ہے، اور یہ سودا اسے ہمیشہ مہنگا پڑتا ہے۔ مولانا کے نظام فکر میں سیاسی اقتدار کا حصول مرکزی حیثیت رکھتا تھا۔ نظری اعتبار سے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اسلام میں زندگی کا ہر پہلو دوسرے سے وابستہ و آویزہ ہے اور دین کی سیاست سے جدائی ناممکن ہے۔ مگر اسلامی تاریخ میں شروع کے چند سالوں کے علاوہ دین اور سیاست کے دھاروں کا سنگم شاید کبھی نہیں ہوا۔ مولانا نے جماعت اسلامی کو اپنے فکری مشن کی تکمیل کے لیے ایک عملی ادارے کی شکل دی، مگر ان کی فکر اور نظریات کی تفسیر ایک سطح پر رہی اور جماعت کی سیاست دوسری سطح پر۔ یہ دو سطحی رشتہ مولانا کے لیے ہمیشہ سیاسی اور عملی دشواریاں پیدا کرتا رہا۔ جماعت کا ہر فیصلہ مولانا کا فیصلہ سمجھا گیا، اور یوں بھی ہوا کہ کسی معاملے میں مولانا نے ایک رائے کا اظہار کیا اور جماعت نے فیصلہ اس سے مختلف کیا۔ مجبوراً ہر تضاد پر سیاسی ضرورت کا پردہ ڈالنا پڑا، اور یہ پردہ اصولوں کی آنکھوں پر پٹی کی طرح لپٹتا رہا۔ یہی وہ تضاد ہے جو آج ایران میں ایک محترم بالشان انقلاب کے بعد اور تہران کے فکری اور عملی بوت کی شکل میں نمایاں ہو رہا ہے۔ یہی وہ تضاد ہے جو صاحب اقتدار کو صاحب فکر سے خائف رکھتا ہے اور صاحب فکر کو اقتدار سے کنارہ کشی کو مجبور کرتا ہے۔ مولانا کو یقین تھا کہ لوگ ایک دفعہ روح قرآن تک پہنچ جائیں تو ان کی زندگی کی الجھنیں دور ہو جائیں گی۔ روح قرآن کیا ہے؟ خدا بند عالم کی فرما روائی، وہ سارے جہاں کا مالک، معبود اور حاکم ہے۔ انسان کی زندگی ایک امتحان ہے، اور اس امتحان میں کامیابی کے لیے خدا بند کریم کی ہدایت پر عمل لازم ہے۔ کوئی فرد یا معاشرہ جب عادلانہ اصول اخلاق سے منحرف ہوتا ہے تو زمین ظلم سے بھر جاتی ہے۔ قرآن کا مرکزی موضوع انسان ہے، اور اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ انسان نے ظاہر بینی، قیاس آرائی یا خواہش کی غلامی کے سبب جو نظریات بنا لیے ہیں وہ اس کے لیے تباہ کن ہے۔ قرآن کا مدعا اس ہدایت کی دعوت دینا ہے جسے انسان کھو چکا ہے۔ تفہیم القرآن کی 6 جلدیں قرآن کے اس موضوع، مضمون اور مدعا کی تشریح ہے۔ تفہیم القرآن کو پڑھنے کی سعادت مجھے اس زمانے میں نصیب ہوئی جب کسی اور کتاب تک میری دسترس نہ تھی۔ میری یہ مجبوری میرے لیے ایک نعمت بن گئی۔ ہر مسلمان تمام قرآن کی روح تک پہنچنے میں لگا رہتا ہے۔ اس کوشش میں تفہیم القرآن نے میری بڑی رہنمائی کی۔ تفہیم کیا ہے؟ علم کا سرچشمہ ہے۔ مولانا کو احساس تھا کہ قرآن کے لفظی ترجمے کو پڑھتے وقت پہلی چیز جو محسوس ہوتی ہے وہ روانی عبارت، زور بیان، بلاغت زبان اور تاثیر کلام کا فقدان ہے۔ قرآن کی سطروں کے نیچے آدمی کو ایک ایسی بے جان عبارت ملتی ہے جسے پڑھ کر نہ اس کی روح وجد میں آتی ہے، نہ اس کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، نہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، نہ اس کے جذبات میں کوئی طوفان برپا ہوتا ہے۔ حالانکہ قرآن کی تاثیر میں اس کی پاکیزہ تعلیم اور اس کے عالی قدر مضامین کا جتنا حصہ ہے اس کے ادب کا حصہ بھی اس سے کچھ کم نہیں ہے۔ یہی تو وہ چیز ہے جو سنگ دل سے سنگ دل آدمی کا دل بھی پگھلا دیتی تھی، جس نے بجلی کے کڑکے کی طرح عرب کی ساری زمین ہلا دی تھی۔ مولانا نے تفہیم القرآن میں قرآن کریم کا جو اردو ترجمہ کیا ہے اس میں سادگی بھی ہے اور گداز بھی۔ ایک ایک لفظ نگینے کی طرح جڑا ہوا ہے، ایک ایک آیت جذب میں ڈوبے ہوئے جملوں میں ڈھلتی چلی جاتی ہے۔ سورہ زخرف کی آخری آیات ہے، وہی ایک آسمان میں بھی خدا ہے اور زمین میں بھی خدا ہے، اور وہی حکیم و علیم ہے۔ بہت بالا و برتر ہے وہ جس کے قبضے میں زمین اور آسمانوں اور اس چیز کی بادشاہی ہے جو زمین و آسمانوں کے درمیان پائی جاتی ہے، اور وہی قیامت کی گھڑی کا علم رکھتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ قرآن کریم کا مترجم، تفہیم قرآن کا مصنف اپنے رب کی طرف پلٹ گیا۔ اس کا جسد خاکی کاٹ کے صندوق میں بند سمندروں، صحراؤں، پہاڑوں اور پستیوں پر پرواز کرتا ہوا، ساری دنیا کو الوداع کہتا ہوا اپنے وطن کی مٹی کی طرف لوٹ گیا۔ ٹیکسی ڈرائیور ہمیں واپس لندن لے جا رہا تھا۔
سڑکوں پر زندگی رواں دواں تھی. دھوپ میں ڈوبے ہوئے در و دیوار پر نظر پڑتی تو لاہور کی یاد تمتما اٹھتی. ڈرائیور نے پوچھا کوئی جواں سال تھا؟ نہیں، جواں فکر تھا. اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا اور کہا آپ کا عزیز تھا؟ میں نے کہا عزیز جہاں تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون.